السلام علیکم سامعین، حاصل مطالعہ پروگرام کے ساتھ ندا شیخ۔ آج کی تحریر کا عنوان ہے پنڈ دادن خان، دریائے جہلم کے کنارے تاریخی شہر۔ پنجاب کی تحصیل پنڈ دادن خان اپنی ایک منفرد اور قدیم تاریخ رکھتی ہے۔ 1849 کے نقشے اور تاریخ پر اگر ایک نظر ڈالی جائے تو یہ پنڈ دادن خان اس زمانے میں ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کا درجہ رکھتا تھا اور یہ کمشنری ہوا کرتی تھی۔ انجمن رفاع عامہ کی طرف سے مرتب کردہ تاریخ کے مطابق 1850 سے قبل پنڈ دادن خان کا پہلا نام پرانا پنڈ اور پنڈی داس کہلاتا تھا، جو بعد میں پنڈ دادن خان میں تبدیل ہوا۔ تاریخ کی ورگردانی کرنے سے معلومات ملتی ہیں کہ یہاں مسلمانوں کے عہد سے قبل اس علاقے میں قوم سنگھا آباد تھی۔ بعد ازاں گکھڑ، گھتری، برہمن اور دیگر اقوام دریائے جہلم کے کنارے وافر مقدار میں پانی دیکھ کر یہاں آباد ہونا شروع ہو گئیں۔ اس طرح یہاں چند خیموں کے بعد گاؤں اور گاؤں کے قصبے اور قصبے سے شہر کی صورت اختیار کرتے ہوئے پنڈ دادن خان متحدہ ہندوستان میں امرتسر کے بعد دوسری بڑی تجارتی منڈی قرار پائی۔ عہد سنگا کے وزیر اعظم راجہ لال خان بھی پنڈ دادن خان کے شہری تھے۔ ویسے تو اس علاقے میں درجنوں اقوام آ کر آباد ہوتی رہیں، مگر مشہور اور طاقتور اقوام میں گکھڑ جنجوا جو ایک دوسرے کے مخالف تھے۔ گکھڑ نہایت ہی جنگجو اور بے باک تھے۔ ان کا اکثر جھگڑا جنجوا قوم سے رہتا تھا۔ شہنشاہ جہانگیر نے قلعہ روہتاس دوبارہ تعمیر کرایا، جس کا ذکر آج بھی تسک جہانگیری میں ملتا ہے۔ اس کی زیادہ تر آبادی پنڈ دادن خان کے نواحی قصبہ جلال پور شریف کے دوسری جانب تھی۔ سنگھا قوم کے ساتھ ہندو بھی قلیل تعداد میں آباد تھے۔ 1849 کے نقشے کے مطابق اس زمانے میں پنڈ دادن خان کو کمشنریٹ یعنی ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کی حیثیت حاصل تھی۔ اس کے مشرق کی جانب ریاست ہائے جموں کشمیر، جنوب مشرق کی جانب گجرات، شمال کی جانب ضلع راولپنڈی، شمال مغرب کی جانب ضلع بنوں اور جنوب مغرب کی جانب ضلع شاہپور تھا۔ پنڈ داس کھتری دہلوی دربار کی جانب سے یہاں کے منتظم تھے۔ انہی کی وجہ سے یہاں چند خاندان ہندو ساہوکار اور سکھ آباد ہوئے جو پنڈ داس کھتری کے وفادار اور جانثار تھے۔ دادن خان قوم جنجوا کھوکر کے بزرگ تھے، جن کی اکثریت زمینیں شہر میں تھیں اور یہ دکن سے آئے تھے۔ اس جگہ جہاں پنڈ دادن خان آباد ہے، دریا کے کنارے حد درجہ رونق اور کاروبار دیکھ کر اس کے حصول کے درپے ہوئے۔ دادن خان کے بڑے بیٹے صاحب خان اور سلطان خان تھے، جنہوں نے اپنی زمینوں پر مکانات تعمیر کر کے ہندو گردانوں کو بسایا۔ یوں بیوپاریوں نے یہاں دوبارہ کاروبار شروع کیا اور جلد ان کا کاروبار پھلنا پھولنا شروع ہو گیا۔ آخری عہد میں مسلمانان میں صاحب خان اور سلطان خان نے پرانی آبادی سے جنوب کی جانب اپنے علیحدہ علیحدہ ناموں سے دو آبادیاں کوٹ سلطان اور کوٹ خان صاحب آباد کیں، جن سے کوٹ سلطان اب بھی محلہ کوٹ سلطان کے نام سے منسوب ہے۔ ایک قیاس یہ ہے کہ خان صاحب بڑے بھائی تھے جن کو بڑے کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ ان کے نام سے منسوب بڑا کوٹ آج بھی موجود ہے اور یہاں کھتریوں اور اہل حرفت کو آباد کیا جو خوب پھلے پھولے، یہاں تک کہ پورے متحدہ پنجاب میں پنڈ دادن خان ہی وہ واحد شہر ہے جس میں 2 منزلہ 3 منزلہ اور فن تعمیر کے شاہکار 4 منزلہ مکان اور پختہ سڑکیں تھیں۔ رونق کا یہ عالم کہ بازار میں آدمی سے آدمی ٹکراتا، شہر میں گھومنے والا ہر دوسرا شخص باہر سے یہاں تجارت یا مزدوری کی غرض سے آیا ہوتا۔ بیوپاری راولپنڈی، ہزارہ، شمالی علاقہ جات کے میوے یہاں لاتے اور واپسی پر لوہا، ظروف، کاشتکاری، پیتل، سلور، جست کے خوبصورت برتن اور نمک وغیرہ ساتھ لے جاتے۔ پنڈ دادن خان کے شمال مغرب میں بیرون شہر، جہاں آج کل سول آفیسرز کلب، عیدگاہ شان، اسلام محلہ، حسین آباد اور لاری اڈا واقع ہیں، اس وقت کی ایک بہت بڑی منڈی آباد تھی اور یہاں ہر قسم کے تھوک اجناس کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی، اور موجودہ دفتر تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کی جگہ پر بیوپاریوں کی سہولت کے لیے سرائے اور اس کی پشت پر سینکڑوں کی تعداد میں روزانہ آنے والے اونٹوں، گھوڑوں اور خچروں کو باندھنے اور ان کے کھانے، دانے اور چارے کی دکانیں ہوا کرتی تھیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں روزانہ آنے والے سامان سے لدے ہوئے جانور شاہپور، بنوں، سکھر، پشاور، راولپنڈی، جموں کشمیر، امرتسر، ملتان، ڈیرہ اسماعیل خان، فیروز پور اور ہزارہ سے بذریعہ پتن دریائے جہلم اور بذریعہ کچی سڑک ڈھڈیال براستہ سر مارٹن خرید و فروخت کے لیے آتے۔ معدنیات میں اس وقت بھی قابل ذکر چیز نمک ہی تھا۔ کھیوڑا سے نمک 1850 سے قبل بھی نکالا جا رہا تھا۔ تاریخی حوالے سے 1875 اور 1877 میں نمک کی کان کی لمبائی، چوڑائی، اونچائی 20 کوس تھی۔ 3/4 حصہ نمک کی کٹائی والا ہے۔ 1/4 حصہ نمک باہر لانے والے کے لیے معاوضہ تھا۔ اس وقت عمارتی تعمیر کے لیے سرخ اور سفید رنگ کے پتھر سرکاری عمارات کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ خاکی رنگ کا پتھر رکابی،
گلاس اور قیمتی برتن بنانے کے لیے استعمال ہوتا۔ 1875 تا 1850 میں شہر پنڈ دادن خان عروج پر تھا، جب کمشنر صاحب بہادر کا دفتر کابل جنگ کی وجہ سے یہاں منتقل ہوا۔ اس وقت کے اچھے اور قابل ترین منتظم اور نام والے لوگ یہاں افسر ہوئے، جن میں الیگزینڈر لانس منٹگمری جیسے افسران یہاں 1874 تا 1876، 77 اور 79۔ اس کے علاوہ متحدہ ہندوستان کے معروف افسران مرزا اعظم بیگ مولوی عبدالغنی منشی گوبند نے اس شہر کی ترقی کے لیے سرکاری دفاتر، سول ہسپتال، شفاخانے، تحصیل تھانے، سرائے، مہمان خانے، ریسٹ ہاؤس، تالاب وغیرہ تعمیر اور مرمت کرا کے نام کمایا۔ اس دور کے فن تعمیر کے نمونے اور اس کے آثار آج بھی ہمیں کہیں کہیں ملتے ہیں۔ فن تعمیر کے نادر نمونے اور عمارات پر کئی منازل میں لکڑی کی خوبصورت کشیدہ کاری، خوبصورت مزین دروازے آج 1.5 صدی بعد بھی شان و شوکت کے ساتھ کھڑے اپنے بنانے والوں کے فن کو سراہ رہے ہیں۔ پرانی عمارات جو آہستہ آہستہ توجہ نہ ہونے کے باعث ختم ہو رہی ہیں کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دراز سے آتے ہیں۔ ہندوؤں کے قدیم ترین مندر آج بھی کھڑے پرانی یادوں کو تازہ کرتے ہیں۔ پنڈ دادن خان کا ریلوے اسٹیشن بھی 1 صدی سے زیادہ پرانا ہے، اور اسٹیشن کی عمارت آج بھی اسی طرح قدیم طرز تعمیر کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ریلوے اسٹیشن کی عمارت اور سڑک عدم دلچسپی و عدم توجہی کے باعث کھنڈرات بنتی جا رہی ہے۔ 1.5 صدی قبل تعمیر کردہ تاریخی تالاب جن کے آثار آج بھی ملتے ہیں، فن تعمیر کے حامل یہ تالاب طویل عرصے تک مقامی آبادی اور مال مویشیوں کو پانی کی فراہمی کا مؤثر ذریعہ بنے رہے، مگر آہستہ آہستہ ان تالابوں پر قبضے ہوتے چلے گئے۔ پرانی تاریخ کا حامل محلہ پرانی تحصیل بھی اپنی یادیں رکھتا ہے۔ کسی زمانے میں جب یہ ڈویژن ہوا کرتا تھا تو یہاں تحصیل آفس کے دفاتر قائم تھے، جن کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ شہر کو دریائے جہلم کے سیلابی پانی سے بچانے کے لیے مشرقی جانب پرانا آفس بلدیہ سے ملحقہ قبرستان سے لے کر موزہ کلیوال تک پتھروں کی دیوار کے ساتھ موجود پتن پر سفید پتھروں سے بنا ہوا چبوترا دریا کے اندر تک جاتی خوبصورت سیڑھیوں کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ یہاں پر خواتین پتھروں اور سیڑھیوں پر بیٹھ کر کپڑے دھویا کرتی تھیں۔ دریا کے کنارے مرد و خواتین کے لیے علیحدہ علیحدہ جگہ موجود تھیں۔ شہر میں میٹھے پانی کی کمی ہونا شروع ہوئی تو لارنس منٹگمری نے شہر دادن خان کے درمیان سے ایک نہر نکالی جو گورنمنٹ مڈل اسکول کے قریب سے گزرتی تھی۔ اس نہر کے ساتھ ساتھ 4 بڑے اور خوبصورت تالاب بھی تعمیر کرائے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے دستے راست اور تحریک پاکستان کے عظیم مجاہد راجہ غضنفر علی خان کا تعلق بھی پنڈ دادن خان شہر سے ہے۔ راجہ غضنفر علی خان پاکستان کے پہلے وزیر آبادکاری مقرر ہوئے اور ہندوستان سے آئے ہوئے مہاجرین کی آبادکاری میں اہم کردار ادا کیا۔ راجہ غضنفر علی خان نے چین اور ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات میں اہم کردار ادا کیا۔ آج ان کا مقبرہ فن تعمیر کا حسین نمونہ پیش کرتا ہے۔ ان کے مزار کے سامنے گورنمنٹ ہائی اسکول کا نام ان کے نام سے منسوب ہے۔ پنڈ دادن خان کو ایک اور بھی تاریخی حیثیت حاصل ہے۔ پنڈ دادن خان کے نواحی قصبے باغا نوالا کے شمال کی جانب 5 کلومیٹر پیدل مسافت پر پہاڑ کی چوٹی پر قلعہ نندنا کے آثار موجود ہیں، جہاں پر بیٹھ کے معروف محقق اور سائنسدان البیرونی نے دنیا کا قطر معلوم کیا۔ اس لیے یہ علاقہ دنیا کا سینٹر بھی کہلاتا ہے۔ پنڈ دادن خان کے واحد ڈگری کالج کا نام بھی البیرونی کے نام پر البیرونی ڈگری کالج رکھا گیا۔ پنڈ دادن خان ہی کے نواحی قصبہ روال گاؤں کے قریب 9 گزی قبر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت حام کے نام سے منسوب ہے۔ اس قبر کے قریب درختوں پر چیل اور کوے کے سائز کی چمگادڑیں دیکھنے والوں کو حیران کرتی ہیں، جہاں دور دراز سے لوگ آ کر تاریخی مقامات دیکھتے ہیں۔ کان نمک کھیوڑا بھی تحصیل پنڈ دادن خان کی ایک انتہائی یادگار تاریخ کی حامل کان نمک ہے۔ صدیوں پرانی اس کان نمک سے آج بھی تقریباً 2000 ٹن روزانہ نمک نکالا جاتا ہے۔ ماہرین نے کان نمک سے اس انداز سے نمک کو نکالا ہے کہ اب کان نمک کے اندر باقاعدہ ٹرینیں چلتی ہیں اور اس کان نمک کو ایک یادگار سیرگاہ میں تبدیل کر دیا گیا، جہاں روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں ملکی و غیر ملکی سیاح اور طلبہ و طالبات مطالعاتی دوروں پر آتے ہیں۔ اس کان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر استھیمیا کے امراض میں مبتلا مریضوں کے لیے ایک خوبصورت اور جدید نمک کی اینٹوں سے ہسپتال بنایا گیا ہے، جہاں چند روز مریض کو رکھا جاتا ہے۔ جب وہ تندرست ہو جاتا ہے تو اس کو فارغ کر دیا جاتا ہے۔ پنڈ دادن خان میں آج بھی کمہار مٹی کے خوبصورت اور دیدہ زیب برتن بناتے نظر آتے ہیں۔ بشکریہ جنگ مڈویک میگزین۔